بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مسجد نبوی میں ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ لفظ حنانہ کے معنی چیخو پکار کرنے والے ہیں۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو حنانہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبات میں یہاں ایک کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد رسول خدا اس تنے کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون نماز کے لیے روزانہ مسجد میں آتی تھی۔ ایک دن اس خاتون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور اب آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑا ہی ہے، اگر اجازت دیں تو وہ آپ کے لیے ممبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشکش کو قبول فرما لیا۔ عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر تیار کرے۔ اس نے آپ کے لیے ایک ممبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ بنا کر مسجد نبوی میں لے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کی جگہ پر اسے رکھ دیا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ ممبر کی طرف جا رہے تھے تو اس کھجور کے تنے کے قریب سے گزرے تو تنے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، جسے تمام مسلمانوں نے سنا۔ اس کے رونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصے متاثر ہوئے۔ آپ نے اس تنے کو سینے سے لگایا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اے کھجور کے تنے، گھبرا نہیں، میں نے تیرے متعلق خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد تنا خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آوازیں رک گئیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تنا بنی امیہ کے عہد تک مسجد میں باقی رہا۔ اولاد مروان کے عہد حکومت میں مسجد کی توسیع کی گئی تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ایک مومنہ خاتون 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے وہ رقم آپ کی نظر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ درہم فقراء میں تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر موجود ایک صحابی سے فرمایا، اس سے یہ تھیلی لے لو اور سونے کے یہ درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تھیلی لی اور خاتون کے سامنے سے انڈیلا تو اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اس تھیلی میں چاندی کے درہم لے کر آئی تھی، اب سونے کے درہم اس میں سے کیسے آ گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعجب مت کرو، میں نے کہہ دیا کہ درہم سونے کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سونے میں تبدیل کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ایک یہودی دوست کو ساتھ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بےہودگی سے کہا، محمد، تم کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف جسارت آمیز باتیں کرتے رہے گا؟ اگر تو نے اپنی نبوت کے دلائل و معجزات پیش نہ کیے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم چاہتے ہو عنقریب تمہیں دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے اپنے یہودی ساتھی سے مشورہ کیا کہ بتاؤ، محمد سے کس طرح کا معجزہ طلب کریں جس کے پیش کرنے سے یہ عاجز آ جائے؟ یہودی نے کہا، اگر تم نے زمین پر موجود کسی چیز کا معجزہ طلب کیا تو اپنے جادو کے زور پر وہ معجزہ تمہیں دکھا دے گا۔ تم اس سے آسمانی معجزہ طلب کرو، کیونکہ آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ ابو جہل نے کہا، محمد، اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور تیری بیعت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل سے وعدہ کیا۔ اس نے آپ سے پختہ وعدہ کیا۔ اس گفتگو کے دوران قریش کے 14 سردار افراد بھی شریک تھے۔ انہوں نے بھی آپ سے یہی وعدہ کیا کہ آپ چاند کے 2 حصے کر دیں تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت جبریل امین خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اخلاق و نجوم کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جب چاہیں گے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ جب چاند مکمل جوان ہو کر بدر کامل کی صورت اختیار کرے گا تو میں اس رات یہ معجزہ پیش کروں گا۔ الغرض 14ویں کی رات ہوئی۔ اس رات سب وعدہ پیغمبر اسلام
صلی اللہ علیہ وسلم کوہ ابو قبیس پر چڑھے۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں کے ایک جماعت تھی اور دوسری طرف ابو جہل اپنے یہودی دوست اور مشرکین کے گروہ کو لے کر آیا اور وہ بھی گروہ ابو قبیس پر بیٹھ گئے۔ معجزہ دکھانے سے قبل آپ نے ان سے دوبارہ عہد و پیمان لیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، نصف حصہ اپنی جگہ رہ گیا اور نصف حصہ کافی دور چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا، کیا تمہیں چاند پھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں، یہ 2 نصف حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کریں، دونوں حصے یکجا ہو جائیں گے اور چاند اپنی پہلی حالت میں واپس آ جائے گا۔ آپ نے پھر انگلی کا اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند ویسے دکھائی دینے لگا جیسے پہلے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے صرف ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنی ضد پر پڑے رہے۔ کفار و مشرکین کے مشترکہ لشکر کی یلغار روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت مسلمان کے لحاظ سے سخت تنگی میں مبتلا تھے۔ غلے کے لحاظ سے خندق کھودنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ شامل تھے اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی تھی۔ خندق کھودی جا رہی تھی مگر حالت یہ تھی کہ 3 دن سے رسول خدا اور ان کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ ایک ہی بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم اور ان کے صحابہ بھوک سے بے تاب ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے مہمان بنیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، اکیلا میں مہمان بنوں یا میرے ساتھ سارے صحابہ بھی تمہارے مہمان بنیں؟ اب جابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ صرف آپ اکیلے ہی تشریف لائیں؟ انہوں نے سوچا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض صحابہ کو ساتھ لائے بھی تو چند ہی افراد کو اپنے ساتھ لائیں گے، کیونکہ وہ سن چکے ہیں کہ بکری ایک ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائیں۔ اس وقت 700 افراد خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ جابر کے گھر چلیں اور وہاں چل کر کھانا کھائیں۔ حضرت جابر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے یہ سارا ماجرا بیان کیا اور کہا، اتنے زیادہ افراد کو ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا کہ تم نے نبی کریم کو اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ جابر نے کہا، جی ہاں۔ بیوی نے کہا، پھر تم میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، رسول خدا بہتر جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ الغرض جابر کی زوجہ نے گوشت پکایا اور اس میں شوربہ کچھ زیادہ ہی رکھا اور کچھ روٹیاں پکا لیں۔ دوپہر ڈلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں صحابہ کو لے کر حضرت جابر رضی اللہ کے مکان پر آ گئے۔ حضرت جابر کے گھر میں داخل ہوئے جہاں تلور چل رہا تھا۔ آپ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور حضرت جابر کی زوجہ سے کہا کہ روٹیاں علی کے سپرد کر دو۔ حضرت جابر برتنوں میں شوربہ ڈالتے گئے اور رسول خدا برتن لے کر صحابہ کو دیتے گئے۔ خدا نے کھانے میں برکت عطا کی اور تمام صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب 700 افراد سیر ہو کر روانہ ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں نے ہانڈی بچھا کر دیکھا تو وہ جوں کی توں گوشت سے بھری ہوئی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا گیا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔